بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اس آیت کی تفسیر گزشتہ کل ہم کچھ پڑھ چکے تھے۔ مفسر فرماتے ہیں وَسَأَلَ جَمَاعَةٌ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اقریب ربنا، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر ہاں قریب ہے فنناجی، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کریں، چپکے چپکے اسے پکاریں۔ ان بعید فننادیہ، یا ہمارا رب بعید ہے، دور ہے؟ اگر ہمارا رب دور ہے، بعید ہے، تو پھر ہم اپنے رب کو آواز کے ساتھ پکاریں، بلند آواز سے ندا کے ساتھ پکاریں اگر دور ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا سوال تھا۔ فنزلت، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو گویا یہ آیت کا شان نزول ہو گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، عنی میرے بارے میں، تو واقعہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، منہم ان سے، بعلمی اپنے علم کے ذریعے، فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِكَ، لہذا انہیں اس چیز کی خبر دے دو۔ کتنا قریب ہے اس کی وضاحت دوسری آیت میں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہذا جب قریب ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ فرماتا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعوت یہاں دعا کے معنی میں ہے۔ اجیب دعوت الداعی، داعی کے آخر سے یا حذف ہے، داعی تھا آخر، ایسے دعانی، تو دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، داعی دعا کرنے والا، اذا دعانی، جب مجھے پکارتا ہے، جب مجھ سے دعا کرتا ہے، جب مجھے آواز دیتا ہے، اجیب، میں اس کی دعوت کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کا، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یا اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جب دعا کرنے والا کسی نبی رسول ولی کے واسطے سے دعا کرے گا تو قبول کروں گا، یہ نہیں کہا۔ دعانی، جب مجھے پکارے گا، اب بیچ میں اگر کسی نبی ولی کو پکارا تو اللہ کو پکارنا تو نہیں ہوا نا وہ۔ دعانی ڈائریکٹ، اللہ نے کیا فرمایا؟ ڈائریکٹ جو مجھے پکارے گا، دعانی، مجھے جو پکارے گا، تو جو اللہ کو پکارے گا، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بِإِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ، بِإِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ، اس کا مطلب جو، اس کا تعلق جو ہے یا تو اجیبو سے ہے یا دعانی سے ہے۔ بِإِنَالَتِهِ، انالہ کہتے ہیں عطا کرنے کو، تو میں اس کو، اس کی دعا کو کیسے قبول کروں گا؟ عطا کر کے جو اس نے مانگا، ما سأل، جو اس نے سوال کیا، جو مانگا، اسے وہ دے کر کے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اجیبو، میں اس کی دعا قبول کروں گا کیسے؟ عطا کر کے، دے کر کے وہ چیز جو اس نے مانگی۔ یا انالہ کا تعلق اگر دعانی سے ہے، اذا دعانی بِإِنَالَتِهِ، جب وہ مجھے پکارے عزم کے ساتھ، بِإِنَالَتِهِ، دعا میں عزم اور تحقیق ہے، ایسے نہیں کہ ویسے ہی دعا مانگے، اللہ دینا چاہے تو دے دے، ایسا نہیں۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا بالجزم مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ دینا چاہے تو دے دے، نہ دینا چاہے تو مت دے، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ بالعزم، پختہ ارادے کے ساتھ
اور یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اگر اس کا تعلق ان اعلیٰ کا تعلق اس سے ہے دعا سے، تو مطلب یہ ہوگا کہ جب دعا کرنے والا مجھے عزم کے ساتھ پکارے تو میں اسے دوں گا جو کچھ وہ مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں گا جو کچھ بھی وہ مانگے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لہذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ بھی میری پکار کا جواب دیں، میری دعوت کو قبول کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي یعنی دعائی، میری دعا یعنی میری دعوت، میرا پیغام ہے اسے قبول کریں۔ دین کا جو پیغام ہے، توحید کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو قبول کریں۔ اللہ رب العالمین کا پیغام یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کا حکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو حکم دے رہا ہے، اے لوگوں میری عبادت کرو۔ تو یہ اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ کی پکار ہے، لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی پکار کا جواب دیں، اللہ کی دعوت کو قبول کریں، اللہ کے پیغام کو قبول کریں، اس پر عمل کریں بالطاعتی۔ کیسے قبول کریں، کیسے جواب دیں؟ اطاعت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، اس پر عمل کریں، اس حکم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کی دعا اور اللہ کی دعوت کو قبول فرمائیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں۔ ایسا نہیں کہ ہاں ہم تو مان لیا ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر ایمان لاؤ۔ وَلْيُؤْمِنُوا، اب یہ مسلمان ہے جو مومن ہے تو وہ تو پہلے سے مومن ہے، اس لیے مولم یُدِیمُوا عَلَى الْإِیمان، کہ وہ ایمان پر مداومت اختیار کریں، ایمان پر ڈٹے رہیں، ایمان پر ثابت قدمی اختیار کریں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ رہنمائی پائیں، یہتدون، ہدایت پا جائیں۔ لعلہم، تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ ہدایت کیسے پائیں گے؟ جب اللہ کی دعوت کو قبول کریں گے، اللہ کے پیغام کو قبول کریں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے تو ہدایت ملے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہدایت، ارشاد اور توجیہ کا کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی دعا کو قبول کریں، اللہ کے پیغام کو قبول کریں، اللہ کی دعوت کو مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا، اور ایمان کے بقیہ تمام ارکان پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان میں سب چیزیں داخل ہیں۔ اس آیت میں دعا کا بہت اہم مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اللہ سے جب دعا کی جائے تو بیچ میں کسی کا بھی واسطہ وسیلہ نہیں لگانا چاہیے، ڈائریکٹ اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یہ آیت خاص دعا کے بارے میں ہے، اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ دعا کرتے وقت واسطہ وسیلہ لگاؤ۔ یہ ہے کہ جب بھی سوال کرو، اللہ سے مانگو تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ نے جب یہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو اللہ نے یہ نہیں کہا قل فإنی قریب، قل کا واسطہ بھی نہیں لگایا۔ اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عبادتوں میں واسطہ نہیں چلتا ہے، عبادت ڈائریکٹ ہوتی ہیں، عبادتیں ڈائریکٹ ہوتی ہیں۔ کفار مکہ یہی تو کرتے تھے، اللہ کی عبادت بالواسطہ کرتے تھے۔ اولیاء بزرگوں کے بت جو ہے خانہ کعبہ میں بنا کے رکھے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اولیاء ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے واسطے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے، ہماری بات اللہ تک پہنچتی ہے۔
تو وہ لوگ واسطہ لگا کر وہیں واسطوں ہی میں گم ہو گئے اور اللہ کو بھول گئے، اللہ سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رسولوں کو اسی لیے مبعوث فرمایا تاکہ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں، بندوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ورنہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے لیکن شریک کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رسولوں کا مقصد کیا ہوا کہ بندوں کا رشتہ ڈائریکٹ رب سے ہونا چاہیے، بندے ڈائریکٹ اپنے رب کی عبادت کریں، بیچ میں انسانوں کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے آیت ہے، تو یہ دعا جو آئی ہے، اس آیت میں جو دعا کا ذکر ہے یہ رمضان یا روزوں کے مسائل کے درمیان آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے روزے کا اور دعا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ روزے کی حالت میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے سے دعا کا کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں یعنی افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا ذکر آتا ہے، اگرچہ وہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ انسان جب آخری وقت بچتا ہے تب سوچتا ہے کہ اب مانگ لو، خوب جو ہے اللہ سے دعا کر لو کہیں بھی اور انما الاعمال بالخواتیم، یہ تو حدیث صحیح ہے۔ اس اعتبار سے لوگ عام طور پہ افطاری کے وقت دعا مانگتے ہیں، حالانکہ روزے دار کی پوری حالت مطلب پورے جب تک وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے مکمل اس کے لیے فضیلت ہے، دعا کی قبولیت کا وہ وقت رہتا ہے۔ اور آخری وقت اس لیے اہم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے آخری وقت میں سوچتا ہے کہ تھوڑا وقت بچا ہے اب اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں۔ ایسے ہی حجاج کرام جب عرفہ جاتے ہیں، عرفہ کے میدان میں رہتے ہیں تو آخری وقت میں عصر کے بعد مغرب سے کچھ پہلے بہت زیادہ دعاؤں میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا روزے سے بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو روزوں کے مسائل کے درمیان میں ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، پہلے ابتدائی اسلام میں کیا تھا کہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے جمع کرنا، بستری کرنا، کھانا پینا سب منع تھا۔ شروع میں افطاری کی جتنا کھانا پینا ہے کھا لو، پھر اب نہیں کھا سکتے، رات بھر اب نہیں کھا سکتے، دن بھر نہیں کھا سکتے، بیوی سے بھی نہیں مل سکتے، پورا رمضان روزے کی حالت میں بھی دن میں اور رات میں پورا رمضان بیوی سے بھی نہیں مل سکتے۔ تو بہت یعنی مشکل کام تھا۔ جس کے پاس بیوی ہے اور رات میں ایک ساتھ رہتے ہیں اور پورا مہینہ اس سے قریب نہ آئے تو مشکل کام ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے کچھ صحابہ کرام کیا کیے کہ رات میں تو دیکھا تھوڑی روزہ ہے، روزہ تو صبح سے شروع ہوگا، صبح صادق سے، تو رات میں بیوی سے مل لیے، حالانکہ درست نہیں تھا ملنا۔ اسی بارے میں آیت نازل ہوئی کہ پہلے یہ چیز منع تھی، اب یہ حلال کر دی گئی ہے، تو وہ حکم پہلے والا منسوخ ہو گیا۔ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، صیام کی رات میں، الرفث، رفث کو، رفث کسے کہتے ہیں؟ رفث کہتے ہیں میاں بیوی جمع کے وقت جو بات چیت کرتے ہیں، جو مطلب جمع اور جمع کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے مداعبت اور جو کچھ بات چیت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان میں، جن باتوں کو وہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا پسند نہیں کرتے، وہ سب اس میں رفث میں داخل ہے۔ تو رفث جمع اور جمع کے علاوہ جو اور کام ہوتے ہیں، بیوی سے بوس و کنار ہے، مداعبت ہے، اس کے ساتھ مستی کرنا وغیرہ، بمعنی الافضاء، مؤلف کہہ رہے ہیں کہ رفث یہ افضاء کے معنی میں ہے۔ افضاء یعنی اپنے آپ کو سونپ دے، بیوی کے ذمے کر دے، یا یہ کہ اپنے آپ کو بے حجاب کر دے بیوی کے سامنے، تو یہ چیز جائز قرار دی گئی، حلال قرار دی گئی رمضان کی روزوں کی راتوں میں۔ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں، الرفث، رفث کو الی نسائکم، تمہاری بیویوں کی طرف۔ چونکہ رفث یہ با صلہ کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ میں آتا ہے، اس لیے جو ہے
اس لیے اس کو مؤلف نے کہا کہ رفث یہ افدا کے معنی میں ہے. رفث کیا ہے؟ افدا کے معنی میں. تو رفث کا صلہ یا تو با آتا ہے یا فی آتا ہے، اس لیے کہا کہ افدا کے معنی میں ہے. بالجماع، جماع کے ذریعے بیویوں کی طرف، یہ جو کہا ہے بیویوں کی طرف اپنے آپ کو سونپ دو، کیسے؟ جماع کے ذریعے. مطلب ان سے جماع کرو، مباشرت کرو، یہ کام اب تمہارے لیے روزے کی حالت میں حلال کیا گیا ہے. کچھ کوئی کہہ رہا ہے کیا؟ افضا کہتے ہیں تفویض، سونپنا ہے، کسی کے ذمے کوئی کام دینا، اپنے آپ کو بیوی کے ذمے سونپ دے. یا یہ کہ بے حجاب کے معنی میں، مطلب جو باتیں جن کو آپ پردے میں رکھتے ہیں، جن باتوں کو، جن اعمال کو دوسرے لوگوں سے، لیکن بیوی کے سامنے ان کا پردہ نہیں ہے. بیوی کے سامنے بہت ساری باتیں انسان بیان کرتا ہے، اس سے سنتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ان باتوں کا وہ پردہ کرتا ہے دوسروں کے سامنے. یا کچھ کام اعمال رہتے ہیں جو میاں بیوی کرتے ہیں، ان اعمال کو انسان دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، پردہ کرتا ہے. تو گویا کہ اپنے کچھ اعمال اور کچھ اقوال کو جن کا وہ پردہ کرتا تھا ان کو بے پردہ. تو افضا کا معنی بے پردے کے معنی میں کہ اپنے آپ کو بے پردہ کر دے اپنی بیوی. نسائکم، اپنی بیوی، دوسرے کی بیوی نہیں، دوسرے کی عورت نہیں، اپنی بیویوں کے سامنے اپنے آپ کو بے پردہ کر دے. یہ کام حلال کیا گیا ہے روزے کی حالت میں. جی سمجھ میں نہیں آیا، پھر سے بولیے. بول رہا ہوں کتاب اسکرین میں نہیں ہے شاید. کتاب نہیں اسکرین میں؟ ایک منٹ، ابھی آ جائے گی. جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس بھی آ جائے گی. ابھی آئی کتاب؟ کتاب آئی آپ لوگوں کو؟ تو آپ ایسے کیجئے، کتاب کو یہاں ڈھونڈیے، سائڈ میں جو سب کے نام ہیں، فوٹو ہے، وہاں پر کتاب ہوگی اور پن کر دیجئے تو کتاب انشاءاللہ ظاہر ہو جائے گی. کہ باقی لوگوں کو دیکھ رہی ہے نا کتاب؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے، نزل، تب یہ آیت نازل ہوئی، نسخن، یہ آیت نازل ہوئی نسخن، نسخ کرتے ہوئے، منسوخ کرتے ہوئے، لما کان فی صدر الاسلام، اس حکم کو جو صدر اسلام میں تھا. کیا حکم تھا صدر اسلام میں؟ ابتدائی اسلام میں کیا حکم تھا؟ من تحریمہ، تحریم جماع، رفث حرام تھا ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں. دن میں تو تھا ہی، راتوں میں بھی حرام تھا. وتحریم الاکل والشرب بعد العشاء، اور عشاء کے بعد میں کھانا پینا بھی یہ حرام تھا، منع تھا. بس جو کچھ کھانا ہے مغرب سے عشاء تک کھا پی لو، اس کے بعد میں کھانا پینا، جمع کرنا سب حرام. تو بہت لمبا وقت ہو جاتا تھا کھانے پینے کو ترک کرنے کا، روزے کا بہت لمبا وقت ہو جاتا تھا. ہن لباس لکم، اللہ نے فرمایا کہ یہ بیویاں، تمہاری بیویاں، لباس لکم، تمہارا لباس ہیں. ہن لباس لکم، وہ ضمیر لوٹے نساء کی طرف، وہ بیویاں تمہاری، تمہارا لباس ہے. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو. تمہاری بیوی تمہارا لباس اور تم تمہاری بیویوں کے لباس. کیسے؟ مطلب کیا ہوا؟ کنایۃ عن تعانقہما، یہ عبارت دراصل کنایا ہے ان دونوں کے معانقہ سے. ان تعانقہما، ان کے باہمی معانقہ، معانقہ باہم ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے ملنے سے کنایا ہے. او احتیاج کل منہما الی صاحبہ، یا یہ کنایا ہے اس چیز سے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، میاں بیوی میں سے ہر ایک ضرورت مند ہے دوسرے کا، الی صاحبہ، اپنے صاحب کا ضرورت مند ہے. شوہر بیوی کا محتاج ہے، بیوی شوہر کی محتاج ہے. دونوں
ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ کنایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس چیز سے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے انسان کا لباس اس کے جسم سے لگا رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کو چمٹے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ صرف یعنی ایسا نہیں کہ صرف مطلب مباشرت اور جماع کے وقت، بلکہ عام حالتوں میں بھی ان کا دل ایک دوسرے سے لگا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ یہ ایک مطلب ہوا کہ دونوں جیسے لباس جسم سے لگا رہتا ہے، لازم رہتا ہے جسم کے ساتھ میں، ایسے ہی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط رہتا ہے، مختلط رہتے ہیں۔ جیسے کپڑا انسان کے ساتھ مختلط رہتا ہے، لگا رہتا ہے، ایسے ہی وہ لگے رہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے لباس انسان کا پردہ کرتا ہے، لباس پہن لیتے ہیں تو بے پردگی ختم ہو جاتی ہے، پردہ جیسے ہوتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے۔ کیسے پردہ ہے؟ ایک دوسرے کے لیے دو اعتبار سے پردہ ہے۔ ایک تو یہ کہ میاں کو بیوی کے عیوب اور بیوی کو میاں کے عیوب ایک دوسرے کو معلوم رہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ شوہر اپنی بیوی کے عیوب کو دوسرے اپنے یار دوستوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کے عیوب کو، کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے، اپنی سہیلیوں کے سامنے بیان نہیں کرتی۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یا اس اعتبار سے لباس ہیں کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے سے اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اس لیے شادی کو نصف ایمان قرار دیا ہے کہ شادی کرنے کے بعد انسان اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پوری کر لیتا ہے۔ جب جائز طریقے سے پوری کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کی نگاہ جو ہے غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں جاتی، اپنی نگاہوں پر وہ پردہ ڈال لیتا ہے، نگاہوں پر کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جو دماغ میں طرح طرح کے وسوسے خیالات آتے ہیں وہ کم یا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو لباس کے ذریعے جو کام ہوتا ہے، چھپانے کا کام، ڈھکنے کا کام، ایسے ہی شادی کے ذریعے یا بیوی سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے ذریعے انسان اپنے ایمان کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے شادی کے ذریعے، یا یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے یہ کام کر لیتے ہیں تو بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی نگاہ اگر کسی عورت پر پڑ جائے اور اسے وہ اچھی لگے، اس کے دل میں خیال آئے، تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے مل لے تاکہ وہ خیالات اس کے دماغ سے چلے جائیں، وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی خواہشات بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو مختلف اعتبار سے بہت ہی فصیح اور بلیغ کلام ہے، اور کنائے میں اللہ رب العالمین نے اس میں کوجے میں سمندر کو سمو دیا ہے۔ بہت ہی اس کی تفسیر آپ جتنی لمبی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا پھر؟ علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ نے جان لیا، اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگوں نے خیانت کی ہے، تم لوگ خیانت کر رہے ہو۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے نفسوں کے ساتھ اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہو۔ تختانون بمعنی تخونون کے معنی میں ہے، تختانون بمعنی تخونون، جو کہ تختانون افتعال سے ہے تو یہ لازم ہوتا ہے، متعدی نہیں ہوتا، یہاں پر متعدی ہے انفسکم کی طرف، تو اس لیے مؤلف نے فرمایا کہ یہ تخونون کے معنی میں ہے۔ پھر تختانون کیوں کہا؟ یہ تختانون اس لیے کہا کہ اس کے اندر مطلب کثرت کا معنی پایا جاتا ہے افتعال کے صیغے میں، تو خیانت کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے افتعال کا صیغہ آیا ہے۔ تو اللہ نے جان لیا کہ تم لوگ اپنے ساتھ خیانت کرو، کیسے؟ بالجماع، جماع کے ذریعے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں۔ لوگ کیا کرتے تھے، بعض صحابہ کرام جو ہے رات میں جو ہے بیوی سے جماع کر لیتے تھے، ہم بستری کر لیتے، سوچتے ہماری بیوی ہے، کیا ہے ابھی روزہ تھوڑی، روزہ تو دن میں شروع ہوگا، لیکن منع تھا روزے کی راتوں میں بھی، لیکن انسان ہے نفس پر قابو نہیں کر پاتا ہے، تو وقع ذلک لعمر وغیرہ،
یہ ایسا واقعہ حضرت عمر وغیرہ کے ساتھ میں بعض صحابہ کے ساتھ ایسا واقع ہو گیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ کتنی رعایت کی ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہاں بھی اللہ نے ہمارے ساتھ آسانی فرمائی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کو روزے کی حالت میں، رمضان کی حالت میں. وَاعْتَذَرُوا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کے لیے جب یہ واقعہ پیش آیا بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے معذرت پیش کی. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے اب تمہارے لیے رات میں رفث کو حلال قرار دیا روزے کی راتوں میں. فَتَابَ عَلَيْكُمْ. اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، تمہاری توبہ قبول فرمائی. قَبِلَ تَوْبَتَكُمْ. تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا. وَعَفَا عَنْكُمْ. اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، تمہیں معاف کر دیا جو گناہ تم سے ہوا. چونکہ تم نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، گناہ معاف کر دیے. فَالْآنَ. اب اذا احل لکم. جب اب تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے بیوی سے ملنا، ہم بستری کرنا، اب کیا کرو؟ باشروہن. ان سے مباشرت کرو، یعنی جامعوہن، ان سے مجامعت کرو. امر کیسے گئے؟ کیا وجوب پہ دلالت کر رہے ہیں؟ وجوب پہ نہیں، چونکہ نہیں کے بعد جب امر آتا ہے تو وجوب پہ دلالت نہیں کرتا، وہ اباحت یا استحباب پہ دلالت کرتا ہے. مستحب ہے، اب کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. رمضان کی راتوں میں بھی بیوی سے ملنا، ہم بستری کرنا چاہے کر سکتا ہے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم. وابتغوا. تلاش کرو، اطلبوا طلب کرو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے. ما كتب اللہ لکم، جو لکھ دیا ہے تقدیر میں اسے تلاش کرو. مطلب اے اباہہ من الجماع، جو جماع اللہ نے تمہارے لیے مباح قرار دیا ہے وہ کام اب کر سکتے ہو. او قدرہ من الولد، یا جو بچہ یا بچی جو مقدر میں لکھ دی ہے جماع کے ذریعے سے، اس کو تلاش کرو. کیسے تلاش کریں گے؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا. ایسے تھوڑی صرف دعا کرتے رہو یا اللہ مجھے بیٹا دے دے بیٹی دے دے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا. مطلب بیوی سے ہم بستری کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ مجامعت کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ واسطہ وسیلہ اپنانا پڑے گا نا. اسی لیے فرمایا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، جو لکھ دیا ہے. لوگ جو ہے تقدیر کے ذریعے گناہوں پر استدلال کرتے ہیں، حالانکہ تقدیر کے ذریعے انسان کو مصیبتوں کے وقت تقدیر سے استدلال کرنا چاہیے. تو اس کے لیے بھی جو کچھ بھی تقدیر میں لکھا ہے اس کے لیے بھی کچھ کوشش انسان کو کرنی ہوتی ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. تو اب کیا ہے؟ اب تمہارے لیے مباشرت بھی حلال، کھانا پینا بھی حلال ہے، اور کھاؤ پیو رات میں جتنا کھاؤ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اللَّيْلَ كُلَّ. پوری رات جو ہے کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے. یہاں بھی تعبیر جو ہے بہت ہی زبردست ہے، تشبیہ دیا ہے اللہ رب العالمین نے فجر صادق کو اور رات کے اندھیرے کو. دو دھاگوں سے تشبیہ دیا ہے، دو دھاگوں سے. کب تک کھانا پینا ہے رات میں؟ رات ہو گئی مغرب کے وقت سے لے کر کے صبح صادق تک کھانا ہے. سورج طلوع ہونے تک نہیں، صبح صادق تک کھانا پینا جائز ہے. چاہے رات میں 12 بجے کھاؤ، 1 بجے کھاؤ، 2 بجے کھاؤ، جہاں مطلب صبح صادق جتنے بجے بھی ہوتی ہے اس سے پہلے کھا لو. یا بیوی سے ہم بستری کرنا ہے کر لو، اس کے بعد نہیں کرنا ہے. تو یہ حد مقرر کر دی کہ یہ جو تمہارے لیے ہم نے حلال قرار دیا ہے اس کی حد کہاں تک ہے؟ صبح صادق تک ہے. اس کو کیسے تعبیر کیا ہے؟ حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا. سفید دھاگا یعنی صبح صادق، سفیدی یعنی صبح جب نکلتی ہے سفیدی پھیلتی ہے نا، تو اسی سے کہا خیط ابیض. من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے. یعنی سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل الگ الگ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایک سفید ہے یہ کالا ہے. جیسے مثال کے طور پہ 2 دھاگے آپ رکھ لیں اندھیرے میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کون سا کالا ہے کون سا سفید ہے، لیکن جب اجالا ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سفید ہے یہ کالا ہے. تو یہ ایسے لفظی طور پہ نہیں کرنا ہے کہ 2 دھاگے رکھنا ہے کہ جب تک یہ ظاہر نہیں ہوں گے تب تک کھانا پینا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے.
بعض صحابہ نے اسے کیا تھا، اس آیت کو ایسے ہی سمجھ لیا بعض صحابہ کرام نے، اور 2 دھاگے اپنے پاس رکھ لیتے بستر کے پاس اور دیکھتے رہتے کہ جب تک وہ سمجھ میں نہیں آتے تب تک کھاتے پیتے تھے۔ تو یہاں یہ جو تعبیر ہے اس سے مراد دراصل کیا مراد ہے؟ اس سے صبح صادق اور رات کی تاریکی مراد ہے۔ من الفجر یہ بیان ہے ابیض، خیط ابیض کا، یعنی فجر صادق مراد ہے۔ فجر کی 2 قسمیں، فجر صادق اور فجر کاذب۔ بیان للخیط الابیض، یہ من الفجر ہے جو یہ خیط ابیض کا بیان ہے، یعنی فجر صادق واضح ہو جائے۔ کس سے واضح ہو جائے؟ رات سے، رات کی تاریکی سے الگ ہو جائے، سمجھ میں آ جائے کہ اب یہ فجر صادق شروع ہو گئی ہے۔ وبیان الاسود محذوف، یہاں پر خیط ابیض کا بیان تو موجود ہے، خیط ابیض سے مراد کیا ہے؟ فجر صادق مراد ہے، اور بیان یہ اسود سے مراد کیا ہے؟ خیط اسود سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا بیان محذوف ہے، کیا ہے؟ من اللیل، اس کا بیان کیا ہے؟ لیل ہے، یعنی رات سے صبح صادق، بالکل سمجھ میں آ جائے کہ یہ رات ختم ہو رہی ہے، اب صبح صادق شروع ہو رہی، دونوں الگ الگ جو ہے سمجھ میں آ جائیں۔ اور جب سمجھ میں آ جائے کہ اب دن کا اجالا یا صبح کی روشنی اب نکل چکی ہے، اس کی روشنی ایک نمودار ہو چکی ہے، تو اب کھانے پینے سے رک جانا چاہیے، رک جانا ضروری ہے۔ شبیہ، تشبیہ دی گئی ہے اس آیت میں، اس جملے میں، ما یبدو من البیاض، جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے، وما یمتد معه من الغبش، اور جو سفیدی کے ساتھ میں جو گبش، رات کی تاریکی، گبش کہتے ہیں رات کے آخری وقت کی تاریکی، اس کو گبش کہتے ہیں۔ یہ بعض نے کہا کہ غلش نہیں بلکہ غبش کا معنی رات کا آخری وقت یا رات کی آخری تاریکی، اندھیرا۔ تو اس اندھیرے اور بیاض، سفیدی دونوں میں یعنی وضاحت ہو جائے، دونوں ظاہر ہو جائے، الگ الگ ہو جائے۔ تو شبیہ تشبیہ دی گئی ہے 2 چیزوں کو، کس چیز سے؟ بخیطین، شبیہ بالخیطین، بخیطین 2 دھاگوں سے، 2 دھاگے، ایک ابیض اور ایک اسود ہے۔ تشبیہ کس چیز میں دی گئی ہے؟ فی الامتداد، امتداد میں تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں کو تشبیہ، سفید دھاگے اور کالے دھاگے کو تشبیہ دیا ہے کس چیز سے؟ سفید دھاگے کو تشبیہ دیا ہے صبح صادق سے، کالے دھاگے سے کے ذریعے کو تشبیہ دیا ہے کس سے؟ رات کی آخری وقت کی تاریکی، رات کے آخری وقت کی تاریکی۔ تو یہ تشبیہ ہے، یہاں پر شبیہ تشبیہ دی ہے ان 2 چیزوں کو، کس چیز سے؟ 2 دھاگوں سے تشبیہ دی ہے۔ 2 دھاگے کیسے؟ سفید اور کالے۔ تشبیہ کس چیز میں؟ امتداد میں، درازی میں، مطلب اس وقت اندھیرا دراز ہوتا ہے، بڑھا ہوا دکھتا ہے اندھیرا اور اجالا۔ فجر کے وقت، فجر صادق کے وقت میں اجالا جو ہے اس کا امتداد اور اس کی درازی نظر آتی ہے، خاص طور سے اوپر سے اگر دیکھیں تو یہ چیز جو ہے بہت واضح نظر آتی ہے، جیسے ہوائی جہاز وغیرہ سے دیکھیں تو رات کی تاریکی ایسا لگتا ہے جیسے یہ اوپر سے کسی چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے یہ وقت ہمارا چونکہ مکمل ہو چکا ہے، تو اس آیت کے بقیہ حصے کو اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔